زیادہ معلومات پچھلے ایک ہفتے میں ملی ہیں، اتنی اس سے قبل حاصل نہیں تھیں۔ واخان پاکستان کے علاقے چترال سے متصل ایک طویل سرحدی پٹی ہے جو اب افغانستان کا حصہ ہے۔ سوشل میڈیا پر جو پوسٹ ٹرینڈ کر رہی ہے، اس کے مطابق یہ متحدہ ہندوستان کا حصہ تھی اور برطانیہ نے روس کے براہ راست ہمسایہ بننے کے خطرے کے پیش نظر اسے افغانستان کی عمل داری میں دے دیا تھا۔ اس لیے پاکستان اگر اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو عین جائز ہوگا، کیونکہ یہ تاریخی طور پر پاکستان ہی کا حصہ ہے۔ یہ پوسٹ کیوں اچانک سے ٹرینڈ کر رہی ہے، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ واخان جغرافیائی اور تاریخی طور پر پاکستان کا حصہ ہے؟ واخان راہداری کیا ہے اور اس کی پاکستان، افغانستان، چین اور خطے کے لیے کیا اہمیت ہے؟ اس کا جائزہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ حقائق اور مفروضوں میں فرق کتنا ہے۔ واخان راہداری کیا ہے؟ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں واقع واخان کی تنگ پٹی 350 کلومیٹر طویل اور 16 سے 66 کلومیٹر چوڑی ہے۔ دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلوں میں گھری یہ راہداری اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ 4 ملکوں پاکستان، افغانستان، چین اور تاجکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ واخان کوریڈور کو شاہراہ ریشم پر قوموں کے درمیان ایک پال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کی 300، تاجکستان کے ساتھ 260 اور چین کے ساتھ 74 کلومیٹر سرحد ملتی ہے۔ گریٹ گیم کے دوران جب روس اور تاجن برطانیہ کے درمیان تصویراتی کشمکش عروج پر تھی تو واخان کوریڈور کو دونوں ملکوں کے درمیان بفر زون کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے مغربی حصے کو پنج دریا کی وادی کہتے ہیں، جو کم بلندی پر واقع ہے، جبکہ دریائے پامیر کے ساتھ اونچائی پر واقع علاقہ اپر واخان کہلاتا ہے۔ قراقرم، ہمالیہ اور کو ہندوکش کی بلندوں بالا چوٹیوں کے سبب اس علاقے کو بام دنیا یعنی دنیا کی چھت کہا جاتا ہے۔ 7 اکتوبر 2017 کو لی گئی اس تصویر میں افغانستان میں واخان کوریڈور میں چینی سرحد کے قریب افغان خانہ بدوشوں کو مویشیوں کو چراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واخان کی معیشت جو شاہراہ ریشم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ واخان کی تاریخ قبل از مسیح تک پھیلی ہوئی ہے۔ جس سلطنت نے عروج پایا واخان اسی کے زیر اثر آ گیا۔ کبھی یہ ساسانیوں کے زیر اثر رہا تو کبھی سفید ہنوہے، ترک سلاطین، تبتی بادشاہوں، چینی تھنگ بادشاہوں، گیران کے سامانی بادشاہوں اور ترک منگولوں کا جھنڈا بھی یہاں لہرایا جاتا رہا۔ کشن دور میں یہاں چین کا اثر و رسوخ تھا، کیونکہ اس کی اہم ترین تجارتی شاہراہ ریشم اسی علاقے سے گزر کر وسطی ایشیا اور یورپ کو جاتی تھی۔ شاہراہ ریشم یہاں سے 2 حصوں میں بٹ جاتی تھی، ایک حصہ موجودہ گلگت بالتستان سے اور دوسرا حصہ واخان سے گزرتا تھا۔ جن قافلوں کو افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک میں جانا ہوتا تھا وہ واخان والا راستہ ہی استعمال کرتے تھے۔ یہاں کے مقامی حکمران چین کے باج گزار تھے، جنہیں اس اہم شاہراہ پر امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داریاں تفویض کی گئی تھیں۔ واخان میں آج بھی کشن دور میں تعمیر کی گئی